فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئینہ نفس، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10، پیج ہے 143، ہیڈنگ ہے جلد بازی۔ انہوں نے فرمایا، میں نوجوانی میں خاصا جلد باز تھا، یعنی کہ یہ چاہتا تھا کہ ہر کام وقت سے پہلے پہلے کر لوں اور دوسرے بھی میرے لیے ایسا ہی کریں۔ ظاہر ہے ایسے میں ہر وقت کی افراتفری ہی رہتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ کوئی کام صحیح انجام نہیں پاتا تھا، قبل از وقت مایوسی اور ناکامی کا احساس بھی ہونے لگتا تھا۔ نتیجہ یہ رہتا تھا کہ کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔ یہاں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اور بالفاظ محترم استاد بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد بازی سے مراد کیا ہے۔ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرنا، نہ کہ یہ کہ وقت پر کام سست رفتاری سے کرنا، بلکہ وقت پر کام میں جلدی اور تیزی ایک مستحسن فعل ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ارشاد فرمایا ہے، اچھے کاموں میں تیزی کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ بس جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ پکنے سے پہلے پھل توڑ لینا، گرم گرم کھانا کھا لینا، وقت سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اسی طرح جن امور کا وقت مقرر ہے ان کو وقت سے پہلے کرنے کا نام جلد بازی ہے، خواہ انسان خود کرے یا دوسروں سے توقع کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس عادت نے مجھے اوائل جوانی ہی میں بہت پریشان کیا۔ میں نے استاد محترم کی اجازت کے بغیر ہی اس روحانی مرض کی شفا کے لیے بہت پاپڑ بیلے۔ مثلاً میں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، کئی دعاؤں کا ورد کیا، حتیٰ کہ چلے کاٹے، مگر بعد میں احساس ہوا کہ ان اعمال کا بجا لانا بجائے خود جلد بازی ہے۔ مجھے ابھی اتنے اعمال اور وظائف کی ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف خود احتسابی کے ذریعے میں اس روحانی مرض پر خاطر خواہ قابو پا سکتا تھا۔ یہ بات میں نے مکہ معظمہ میں شب عرفہ ایک خدا رسیدہ بزرگ سے سیکھی۔ ہوا یوں کہ 8 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب کے قریب میں مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اکثر حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تاکہ شب عرفہ وہیں گزاریں، اور جو حجاج ابھی تک نہ جا سکے ہوں وہ عنایت عجلت میں وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میدان عرفات پہنچنے میں دیر کے احساس نے مجھے پریشان کر دیا۔ چنانچہ میں غیر معمولی جلدی میں تھا تاکہ معنویت سے مالا مال اس میدان میں جلد پہنچ سکوں۔ اچانک میری نظر ایک خدا رسیدہ بزرگ پر پڑی جو نہایت اطمینان سے نماز مغربین ادا کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ وقوف عرفات کے لیے تشریف نہیں لے جائیں گے؟ انہوں نے بڑی متانت سے جواب فرمایا کہ بھائی ابھی وقوف کا وقت کب ہوا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میری جلد بازی سے واقف حال ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، جلد بازی نہیں کرتے، کل صبح 9:30 بجے اکٹھے میدان عرفات چلیں گے۔ میں جو ابھی بھی اپنے آپ کو دیر سمجھ رہا تھا، کل تک کا متحمل کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور یہ کہتے ہوئے مڑنے لگا کہ کمال ہے، سب حجاج کرام جا چکے ہیں اور آپ کل کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت کی حد تک اطمینان اور سکون سے فرمایا، بھائی وہ سب اسی لیے ابھی چلے گئے ہیں تاکہ کل ہمارے لیے راستہ صاف رکھیں۔
اس کے بعد وہ رک گئے اور نصیحت فرماتے ہوئے مجھے کہنے لگے، اگر تم اسی وقت ہی جانا چاہتے ہو تو اس طرح افراتفری میں مت جاؤ، خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اطمینان سے بس اسٹاپ پر کھڑے ہو جاؤ، بس آئے تو سوار ہو کر عرفات چلے جانا۔ اس کے بعد مشورے کے طور پر کہنے لگے، بہتر یہ ہے کہ آؤ مسجد حرام میں آرام سے نماز مغربین ادا کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ابھی چلیں یا صبح۔ میں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ عرفات کے وقوف سے محروم نہ رہ جاؤں۔ مسکرا کر کہنے لگے، تم جوان آدمی ہو اور یہاں سے عرفات کا فاصلہ 15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اگر پیدل بھی جاؤ تو کل ظہر تک کئی مرتبہ وہاں جا کر آ سکتے ہو۔ ضمنی طور پر بتاتا چلوں کہ مناسک حج میں میدان عرفات میں ٹھہرنے کا وقت 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر نماز مغرب تک کا ہے، مگر حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کہیں 9 کے دن زیادہ بھیڑ کی وجہ سے کوئی ناقابل عبور رکاوٹ پیش نہ آئے۔ بہرحال مجھے ان بزرگ کی بات ماننا پڑی۔ ہم نے مسجد حرام ہی میں اکٹھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد انہوں نے فرمایا، آؤ ہوٹل چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے ان کی معیت میں ایک خاص لطف آ رہا تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ کہنے لگے، یہ رات شب عرفہ ہے، آؤ مسجد حرام میں عبادت کریں۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ عرفات پہنچنے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، بھائی صرف تم نے ہی تو حج نہیں کرنا، میں نے بھی کرنا ہے، لہٰذا جس طرح میں وہاں پہنچوں گا تم بھی پہنچ جانا۔ بہرحال ہم دوبارہ مسجد حرام پہنچ گئے اور اذان فجر تک عبادت کرتے رہے۔ اس وقت تک میری طبیعت میں بھی کچھ ٹھہراؤ آ گیا تھا، مگر جب بعد نماز فجر وہ بزرگ دوبارہ ہوٹل آ گئے اور بڑی لاپرواہی سے بستر پر دراز ہو گئے، مجھے بھی تھوڑی دیر سو لینے کا مشورہ دیا۔ مجھے پھر تاؤ آ گیا۔ میں نے کہا، کمال ہے، اگر نیند نہ کھلی اور ہم عرفات نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑے تیقن سے فرمایا، انشاءاللہ 8 بجے میں اٹھ جاؤں گا اور 9 بجے ہم عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، تم بھی میرے ساتھ ہوگے، اگر تم سو جاؤ گے تو میں تمہیں جگا لوں گا، یا پھر اگر جاگتے رہو گے تو بھی میرے ساتھ چلے جانا۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا، وہ سو گئے۔ میں اگرچہ شب بھر نہ سویا تھا، مگر وقوف عرفہ کے شوق میں نہ سویا، بلکہ برابر گھڑی پر نظریں جمائے رہا اور 8 بجنے کا انتظار کرتا رہا۔ ابھی 8 بجنے میں چند سیکنڈ باقی تھے کہ وہ اللہ کا ولی جاگ اٹھا۔ ہم دونوں مسجد حرام گئے۔ انہوں نے بڑے خضوع و خشوع سے 2 رکعت نماز ادا کی، دونوں نے احرام باندھا اور باہر آ کر سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ بسیں لگاتار آ رہی تھیں اور عرفات جانے والوں کو بٹھا کر منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ ہم بھی ایک بس میں سوار ہو گئے اور تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد عرفات پہنچے۔ کوئی 10:30 کا وقت ہوگا، گویا کہ وقوف عرفات کے وقت شروع ہونے میں ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ یہاں ان بزرگ نے مجھے بڑے سخت الفاظ میں نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، دیکھو یہ میدان عرفات ہے، یہاں حقائق کی پہچان کرنی چاہیے، کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، کیونکہ جلد بازی میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور کوئی کام ٹھیک سے ہو بھی نہیں پاتا۔ جلد بازی ایک شیطانی صفت ہے اور جلد بازی شیطان کے گروپ کا آدمی ہوتا ہے، جلد باز شیطان کے گروپ کا آدمی ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اس میدان میں حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ضرور تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمت میں التماس کرو کہ تمہیں اس بیماری سے نجات دیں، اس لحاظ سے تمہاری ذہنی حالت ٹھیک کریں تاکہ آئندہ تم کوئی کام قبل از وقت نہ کرو۔ اور ہاں، یاد رکھو اس عادت کو ترک کرنے میں بھی جلد بازی نہ کرنا، بلکہ بڑے تحمل اور بڑے غور و خوض کے بعد اس پر قابو پانا۔ جیسا کہ تم نے دیکھا کہ کل رات اب تک میں نے کس طرح تمہاری اس حالت کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تدریجاً اس پر قابو پانا اور ہر کام سے پہلے پوری طرح غور و خوض کی عادت ڈالو۔ میں نے ان بزرگ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس دن کے بعد بھی ان کی رہنمائی کی کاربندی کی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے بڑے انہماک سے حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں اپنی اس مشکل کو پیش کیا اور اس پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تکبر اور بڑائی، صفحہ ہے 147۔ انہوں نے فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک دن روضہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں زیارت پڑھنے میں مگن تھا
کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے اور دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، مفاتیح الجنان پکڑے میرے پاس آئے۔ میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، چنانچہ میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور ان کو سلام عرض کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے گھن آنے لگی اور ان کی قربت سے بھاگ جانے کو جی چاہتا، مگر اچانک خائف ہو گیا کہ شیطانی وسوسہ ہوگا، کسی سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں ان کے پاس بیٹھ تو گیا، مگر اندر سے میں مضطرب رہا۔ میں ایک سیکنڈ بھی ان پر نگاہ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو ہمیشہ اپنی روحانی بیماری کا کھوج نکالا کرتا ہوں، اس وقت بھی مجھے غور کرنا چاہیے کہ میں کس روحانی مرض کا شکار ہو گیا ہوں، یا یہ صاحب کوئی گھٹیا صفت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے میں ان سے متنفر ہوا ہوں۔ بہرحال میں ان سے گفتگو کرنے کو تیار ہو گیا۔ ہم نے روحانی کمالات و صفات پر تھوڑی دیر بات چیت کی۔ 2-4 باتوں ہی سے معلوم ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ہمہ صفت موصوف سمجھتے ہیں اور بقول ان کے روحانی کمالات کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، یہ کیا بات ہوئی کہ سادات حضرات کو محض حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سمجھ کر اس طرح قابل احترام سمجھا جائے، گویا کہ وہ بڑی صفات کے حامل ہیں۔ دیکھو، غور سے سنو، جب تک کوئی شخص چاہے کسی کی اولاد ہو، عبادت نہ کرے، واجبات و مستحبات پر عمل نہ کرے، اللہ سبحانہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ روحانی مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام واجبات پر عمل کرے، تمام محرمات سے بچے۔ مختصر یہ کہ وہ تمام باتیں جو دین مقدس میں مسلم ہیں، وہ صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ مثالیں دے دے کر مجھے بتاتے رہے تھے، مگر ان کا طرز گفتگو اور لہجہ نہایت متکبرانہ اور طنزیہ تھا کہ میں نے خاموش رہنے ہی میں عافیت سمجھی۔ آخر تنگ آ گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا کہ اگر کوئی شخص حیوانی خصائل رکھتا ہے، کیا واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کرنے کی وجہ سے روحانی کمال حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر وہ صاحب تو سیخ پا ہو گئے اور بڑی نخوت سے بولے کہ بھائی، تم ملاؤں سے بات نہیں کی جا سکتی، فوراً فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو۔ ارے بے وقوف، جو آدمی واجبات بجا لاتا ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو، کیا وہ حیوان ہوگا؟ میں نے نہایت مؤدبانہ عرض کیا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ تصویر کے دوسرے رخ پر بھی تو غور کریں کہ اگر کوئی شخص حیوانی عادتیں رکھتا ہے، کیا وہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کی وجہ سے روحانی ترقی کر سکتا ہے؟ انہوں نے منہ پھیرتے ہوئے بڑی حقارت سے کہا، ارے احمق، کاش تم علم دین حاصل نہ کرتے، نہ علم کا پردہ تمہاری عقل پہ پڑتا اور نہ تم اتنے ضدی ہوتے، بلکہ اتنی واضح بات فوراً سمجھ جاتے۔ میں سمجھ گیا کہ موصوف بیمار ہیں، تکبر اور خود بڑائی کی روحانی مرض میں مبتلا ہیں، ساتھ ساتھ جہل مرکب میں بھی گرفتار ہیں، لہٰذا ان سے بات کرنے کا نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے کسی طرح سے کھسک آیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک دن میں کتاب نجم الثاقب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ تاکہ ان بزرگ شخصیات کی حالات سے آگاہی حاصل کروں جو غیبت کبریٰ میں بارگاہ حضرت حجت علیہ السلام میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، علم فلسفہ اور اسی طرح کی چند دیگر ظاہری علوم کی اصطلاحات ازبر کیے ہوئے تھے اور اس بنا پر اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتے تھے، مجھے کہنے لگے کہ تم جیسے پڑھے لکھے آدمی کے لیے بڑی بری بات ہے کہ ان کہانیوں پر وقت ضائع کرو اور ان کو سچ سمجھو۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب الحاج نوری مرحوم نے، جو اعلیٰ درجے کے عالم تھے اور معنویت میں بھی ان کا ایک مقام ہے، وہ واقعات جعل کیے ہیں؟ وہ کہنے لگے، بھائی سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے ان واقعات پر بالکل اعتماد نہیں، اور بنیادی طور پر بات بھی یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو دن رات علوم و معارف سیکھنے میں جتے رہتے ہیں، برس ہا برس سے اتنی محنت شاقہ کر رہے ہیں، ہمیں تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام نظر نہیں آتے، اور ادھر ہر ایرے غیرے، نتھو خیرے اور حاجی علی بغدادی، اسماعیلی، ہرقلی اور علی ابن مہزیار اہوازی جیسے جاہل
رباعی گو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرفیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس گھٹیا سوچ پر مبنی سوال کا جواب بالکل واضح تھا، مگر میں کچھ نہ بولا۔ البتہ میں یہ بات سمجھ گیا کہ انسان کی علمی اور معنوی ترقی میں حائل خطرناک رکاوٹوں میں کی ایک رکاوٹ عجب اور تکبر ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، یعنی اللہ سبحانہ کے علاوہ سب محتاج محض ہیں۔ الفاتر آیت نمبر 15۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عبادات، اعمال صالح اور قوانین شریعت پر غور کرے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس سب کچھ کا حاصل صرف دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ سبحانہ کو ہر چیز سے غنی اور بے نیاز جان لینا، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو محتاج محض پانا۔ چنانچہ اگر کسی میں سوئی کے نقطے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی پائی جائے تو اس نے بندگی کی حقیقت کو چھوا تک نہیں، اور اس کے وجود اور اللہ سبحانہ کے درمیان بڑے گہرے پردے موجود ہیں۔ اس موذی مرض کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان عبادت کے مقصد کو سمجھے، اپنے اندر بندگی کی روح پیدا کرے اور اپنے نفس سے ہر طرح کے تکبر اور عجب اور بڑائی کو دور کر دے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 پر حضرت امام رضا علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی تیری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تجھے اپنے علم پر گھمنڈ ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 315 پر ایک روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی عجب و تکبر سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 70 پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول منقول ہے کہ یعنی عجب اور تکبر خود انسان کی کم عقلی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض روایات کی بنیاد پر میرے ذہن میں تھا کہ اتوار کا دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جناب سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب جمال الاسبوع میں جناب ابن بابویہ سے نقل کیا ہے کہ اتوار کے دن، خاص طور پر اتوار کے دن کی ابتدائی گھڑیاں آپ سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ ایک اتوار کی صبح کو میں مذکورہ بالا روایات کی بنا پر آپ کی حضوری میں محو تھا۔ ناگاہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا میں خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ اگر صحیح کہوں تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کس کیفیت میں تھا۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ دوسروں کے پاؤں تلے کچلے جا رہے ہیں۔ انہی میں ایک آدمی کو میں پہچان گیا، میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی متکبر آدمی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے جسم پر کسی دوسرے آدمی نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹ رہا ہے اور بڑی دل خراش آوازیں نکال رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی اور تم اپنے گھر سے نکلے ہی کیوں ہو کہ تمہیں اس طرح پامال کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا سر اٹھایا، ایک مغرور نگاہ مجھ پر ڈالی، اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنی آہوزاری تھوڑی دیر کے لیے روکی اور اکڑ کر بولا، ہم اگر گھر سے باہر نہ آئیں تو تم جیسے گھٹیا انسان گلیوں اور بازاروں میں کھلے بندوں پھریں اور ہمارے وطن کو بدنام کریں۔ ہم جیسی عظیم شخصیات کو بھی گلیوں کوچوں میں گھوم لینے دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اس ملک میں کوئی قاعدے کے لوگ بھی بستے ہیں۔ یہ منظر چند لمحے میری نظروں کے سامنے رہا، پھر میں اپنی معمول کی کیفیت میں واپس آ گیا۔ حسن اتفاق یہ کہ اسی دن میں حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسی آدمی کو دیکھا۔ ایک آدمی اس کو بغلوں میں ہاتھ دیے سہارا دے کر چلا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا، ایک قہر آلود نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، جب تک یہ ملا ہمارے ملک میں ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو میں گزر گیا۔ اگلے دن میں نے سہارا دینے والے سے پوچھا کہ کل فلاں شخص کو آپ سہارا دے کر لے جا رہے تھے، خیریت تو تھی؟ اس نے بتایا موصوف نے زیادہ پی لی تھی اور جب گھر لوٹا تو اتفاق سے گھر والے نہیں تھے۔ اس کے پاس چابی بھی نہیں تھی کہ گھر میں داخل ہو جاتا۔ ناچار دروازے کے قریب گلی ہی میں بیٹھ رہا۔ اتنے میں گلی کے کچھ لڑکے جمع ہو گئے جن کو وہ اکثر برا بھلا کہا کرتا تھا۔ آج ان کے انتقام لینے کا موقع تھا۔ انہوں نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال لی، اتنا مارا پیٹا کہ بیچارے کا بازو ٹوٹ گیا۔
میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا تاکہ ایکس رے وغیرہ کرایا جائے اور صحیح صورتحال معلوم ہو۔ اس موقع پر مجھے جناب داؤد ابن خرقہ رضی اللہ سے مروی حدیث یاد آ گئی جب انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی۔ متکبر اور مغرور آدمیوں کو روز قیامت چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کر کے اہل محشر کے پاؤں میں پھینک دیا جائے گا، جہاں لوگ ان کو اس وقت تک پاؤں تلے رونتے رہیں گے جب تک اللہ سبحانہ سب کا حساب لے کر فارغ نہیں ہو جاتا۔ ایک بزرگ درویش اللہ سبحانہ کے خاص بندے تھے۔ ان کا باطن روشن تھا اور لوگوں کے کردار کو مجسم صورت میں مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے مدرس علماء میں سے ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک درندے کی شکل میں میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو میں ڈرا، وہ جوں میرے قریب آئے چھوٹے چھوٹے ہوتے گئے حتیٰ کہ میرے قدموں تلے آ گئے۔ اس کے بعد میں معمول کی حالت میں پلٹ آیا، کیا دیکھتا ہوں وہی صاحب اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گئے، بالکل میرے سامنے کھڑے ہوئے اور بڑے تکبر سے مجھے یوں دیکھ رہے ہیں کہ گویا مجھے سرزنش کرتے ہوں کہ ان کو سلام کیوں نہیں کرتا۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو دوسروں پر کس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے کہ آپ ہمیشہ یہی توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں؟ اگر یہ علم کی وجہ سے ہے تو بتائیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ العلم ہونے کے باوجود دوسروں سے نہایت انکساری سے پیش آتے تھے۔ العیاذ باللہ، آپ ان سے زیادہ تو نہیں؟ جناب علامہ مجلسی مرحوم نے بحار الانوار میں اس موضوع سے متعلق ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء بہت جلد غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام علم کی قدر و منزلت سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بلند مرتبہ اور عوام کو نیچ سمجھنے لگتے ہیں، لوگوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، ان سے اپنے لیے احترام و اکرام کی توقع کرتے ہیں، یہی توقع کرتے ہیں کہ سب لوگ ان کو سلام کریں، عوام کے ذاتی مسائل کے علل الرغم ان کو اپنی آؤ بھگت کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے زوم میں اللہ سبحانہ کے ہاں عوام سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ جن امور میں وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے ہیں خود نہیں ڈرتے، لوگوں کو تو مستوجب عذاب سمجھتے ہیں، لوگوں سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو مستحق رحمت سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کو جاہل سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو عالم یا عالم کہا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وقت سحر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی مسجد بالائے سر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عمر رسیدہ بزرگ جو ابھی نماز تہجد سے فارغ ہوئے تھے اور میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مغرور نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے بولے، برخوردار کیا کر رہے ہو؟ میں ان دنوں لڑکا سا تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، حضور دعائے حزیں پڑھ رہا ہوں۔ بولے، نماز تہجد پڑھ چکے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ کہنے لگے، ابھی اذان ہوگی، کہیں ان مولویوں کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا شروع نہ کر دینا۔ میں نے عرض کیا، کیوں حضور؟ کہنے لگے، یہ عابد لوگ نہیں ہیں۔ وہاں پر موجود نماز پڑھتے ہوئے ایک عالم دین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، دیکھو یہ ابھی آیا ہے، جب میں اذان سے 1 گھنٹہ پہلے سے یہاں مصروف عبادت ہوں، جبکہ میں اذان سے 1 گھنٹہ پہلے سے یہاں مصروف عبادت ہوں، اب بھلا میں جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ میں نے عرض کیا، شاید انہوں نے اس اصول کے مطابق کہ مستحب عبادت تخلیے میں کرنی چاہیے گھر پر نماز تہجد پڑھی ہو اور صرف واجب نماز کے لیے حرم آ گئے ہوں۔ بولے، نہیں برخوردار، نہیں، اگر یہ عابد ہوتے تو اس طرح موٹے نہ ہوتے، ان کے گال پر گال نہ چڑھے ہوتے، کم از کم میری طرح دوران نماز ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتیں، ماتھے پر بڑے بڑے محراب ہوتے۔ یہ لوگ کئی عبادت ہی کی وجہ سے عبادت کی ہی وجہ سے برباد ہوں گے۔ روز قیامت حسب و نسب کے بارے میں تھوڑی ہی پوچھا جائے گا، بلکہ وہاں تو عبادت کے بارے میں سوال ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گفتگو کے دوران جب وہ ہلاکت و بردباری کا ذکر کرتے تو بیچارے پیش نماز کی طرف اشارہ کرتے، اور جب نجات اور ثواب اور عبادت کا ذکر کرتے تو اپنی طرف اشارہ کرتے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور میرے استاد محترم اللہ سبحانہ ان پر رحمت فرمائے مجھے ہر روز ایک حدیث سناتے جس کو میں ازبر کر لیتا۔ ان احادیث مبارکہ میں
کی ایک حدیث میں نے ان کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کو یہ کہتے سنو کہ لوگ برباد ہو جائیں گے تو وہ خود لوگوں سے پہلے برباد ہوگا۔ میری تلقین سے وہ خفا ہو گئے اور غصے سے بولے، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ تم طالب علم کج بحثی بہت کرتے ہو، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس دن کے بعد میں خود ان سے محتاط ہو گیا، ہمیشہ تیوری چڑھائے رکھتے، کسی کو سلام نہ کرتے، محفل و جلوت میں گویا کہ ہر ایک کے ساتھ ناراض رہتے، اگر ان کی موجودگی میں کوئی کسی سے بات کرتا تو فوراً جھڑک دیتے کہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو، اگر تم لوگ مومن ہوتے تو یا وہ گوئی سے پرہیز کرتے۔ بیچارہ یہ معمر آدمی بے خبر تھا کہ تقویٰ کا یہ مفہوم نہیں کہ ماتھے پر محراب بنا لیا جائے، تیوری چڑھائی رکھی جائے اور اکڑ کر چلا جائے، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا تعلق صرف دل سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ محجتہ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محترم سید بزرگ جن کا میں علمی اور نسلی اعتبار سے بڑا ادب کیا کرتا تھا، مجھ سے فرمانے لگے، مجھے اپنے خاندان اور آباء و اجداد پر بڑا فخر ہے۔ قریب ہی ایک صاحب کھڑے تھے اور بزعم خود تزکیہ نفس کی منازل طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو فخر و مباحات اور غرور تکبر سے بچا رہے تھے۔ فوراً ان بزرگ عالم سے مخاطب ہوئے، دیکھیے، نسب اور آباء و اجداد پر فخر کرنا بھی تکبر و غرور کی ایک قسم ہے جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے فوراً ان صاحب سے کہا، آپ نے یہ تو سن لیا کہ نسب و خاندان پر فخر کرنا تکبر ہے، مگر کیا یہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کسی کا جد امجد ہونا دراصل حقیقی بڑائی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور مایہ فخر و اعزاز ہے۔ جس حسب نسب پر فخر کی بات آپ کر رہے ہیں، اس سے مراد ان آباء و اجداد پر فخر کرنا ہے جو دنیاوی مال و دولت، سیاست اور دیگر کسی غیر حقیقی لحاظ سے بڑے ہوں۔ آل پیغمبر ہونے پر کوئی فخر کرتا ہے تو یہ بات نسب پر تکبر کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ کی ایک نعمت عظمیٰ کا اعتراف ہے جو ایک پسندیدہ فعل ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور بڑے فخر سے اپنا حسب و نسب بیان کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے نو آبا کا نام گن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور 10ویں تم ہو۔ اپنے 9 آبا کا نام گن گیا، آپ نے فرمایا کہ 10ویں تم ہو اور سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 215۔ اصولی بات بھی یہی ہے کہ غرور و تکبر اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا سمجھنے یا کہلانے کا نام ہے۔ اگر اللہ سبحانہ کسی کو بڑا بنا دے تو واقعاً وہ عظیم المرتبت ہے اور اس اقرار کو تو شکر نعمت کا نام دیا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اسے متکبر کہیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل اور اپنی روح اور دل سے معنوی پردوں کے ہٹائے جانے کی دعا سے فارغ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ گزشتہ چند دنوں میں میری روح اور دل پر ایک بڑا سا سیاہ داغ پیدا ہو گیا ہے۔ غور کرنے پر اس کا سبب معلوم ہوا کہ چند دن قبل میں نے غریب آدمی سے نہایت متکبرانہ رویہ اختیار کیا تھا، چنانچہ فوراً توبہ کی اور آپ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ سیاہی کو مجھ سے دور فرما دیں۔ اس کے بعد میں نے غربا اور مساکین لوگوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ رویہ اختیار کیا، چنانچہ وہ سیاہی میری روح سے دور ہو گئی۔ تکبر کی مذمت میں بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 215 سے 231 پر مندرجہ ذیل 3 احادیث درج کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر و غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی کوئی تکبر کرتا ہے یا کسی پر جبر و تشدد روا رکھتا ہے، اس کی ذات میں کمینہ پن ہوتا ہے۔ نمبر 3،
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ سبحانہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے، وہ روحانی اور معنوی لحاظ سے بڑے بلند مرتبہ تھے۔ ہر شخص انہیں مرشد اور پیر طریقت ماننے پر فخر کرتا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے تمام شاگردوں اور مریدوں نے مجھے ان کا جانشین بنا کر پیر بنا لیا، کیونکہ میں استاد مرحوم کے زیادہ قریب تھا۔ مجھے یہ انتخاب اچھا لگا اور میں ہر روز بڑے فخر سے استاد مرحوم کی جگہ پر اکڑ کر بیٹھ جاتا اور بڑے تکبر سے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن جب کہ مریدوں کی تعداد کچھ کم تھی، جلدی فرصت ہو گئی، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ آخر میں نے استاد مرحوم کی سرپرستی میں چند دن تزکیہ نفس کے گزارے تھے۔ میرا ضمیر مجھے مندرجہ ذیل سوال کرتا رہا، کیا تم اس مقام کی اہلیت رکھتے ہو؟ تم خود ایک روحانی مریض ہوتے ہوئے کیا دوسروں کا علاج کر سکتے ہو؟ تم جو بھی ابھی تک ایک چھوٹے سے حیوانی مرض یعنی تکبر کو ٹھیک نہیں کر سکے، کیا دوسروں کا تزکیہ نفس کر سکو گے؟ غرض یہ کہ اس طرح کے سوالات کر کے مجھے میرا ضمیر صحیح مقام دکھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر نفس امارہ کوئی بات سننے نہیں دے رہا تھا۔ نفس امارہ نہیں چاہتا تھا کہ اس منصب سے دستبردار ہو جاؤں جو غیر متوقع طور پر اور اتنی جلدی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ نفس امارہ مجھے اپنے طور پہ تنبیہ کر رہا تھا، تم نے خود یہ مقام تھوڑی مانگا ہے، مریدوں نے خود تمہارا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پھر یہ منصب ہاتھ نہ آئے اور تم لوگوں کی رہنمائی نہ کر پاؤ۔ غرض یہ کہ شیطان مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ وسوسے میرے ذہن میں پیدا کر رہا تھا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ مجھے اس سے مسند مرشد پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں۔ قصہ ایک ہوتا یہ کہ حکمرانی کا شوق اور نفس امارہ اور شیطانی ترغیب کی وجہ سے میں چند دن اس مسند پر بیٹھتا رہا اور اپنے آپ کو لوگوں کا رہبر تصور کرتا رہا، مگر دن بدن میری توفیقات خیر میں کمی ہونے لگی۔ عبادت کے دوران خضوع و خشوع جاتا رہا اور سب سے بدتر یہ ہوا کہ تکبر و غرور ایک سیاہ دھوئیں کی طرح میرے روح کے گرد چھا گیا۔ میں واقعی اپنے آپ کو دوسروں سے سوا سمجھنے لگا۔ خوش نصیبی سے ایک رات اپنی کم توفیقی اور دل کی تاریکی پر بارگاہ اللہ سبحانہ میں گڑ گڑایا۔ میں اپنے آپ کو ایک زبردست تذبذب کے عالم میں محسوس کر رہا تھا۔ اس تکبر و نخوت سے جان کس طرح چھڑاؤں اور دوسری طرف روز قیامت اللہ سبحانہ کو کیا جواب دوں گا میں خواہ مخواہ اس منصب سے چپکا ہوا ہوں اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے مجھے توفیق ملی کہ میں اس مقام کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لوں۔ چنانچہ اگلے دن جب کہ مریدوں کے حلقے میں شہر کے باہر باغ صفائی میں پہنچا تو میں نے وہ کام کیا جس سے بظاہر میری سبکی ہوتی تھی۔ پہلے تو مرید یہ سمجھے کہ میں کثر نفسی سے کام لے رہا ہوں، مگر جب میں نے سنجیدہ ہو کر ان سے کھل کر بات کی تو وہ سوچنے پر مجبور ہوئے۔ میں نے ان کو اس دن خلاف معمول بہت نصیحتیں کی۔ جب بھی میں بات کرتا وہ صوفیانہ ادب کے مطابق دو زانو ہو کر میری بات پوری توجہ سے سنتے۔ اس دن میں نے ان سے کہا، بھائیوں، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم سب نے مجھے یہ اعزاز دیا۔ یہ تمہارا حسن ظن اور محبت تھی کہ مجھے اپنا مرشد و رہنما مان لیا، مگر میں اللہ سبحانہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہارا روحانی معالج بن سکوں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ تم سب نے مجھے اپنے سے بہتر جانا، میرے مقابلے میں انکساری اور فروتنی کا مظاہرہ کیا، جبکہ میں نے تمہیں ہیچ جانا اور تکبر کیا۔ روحانیت کے اعتبار سے تم مجھ سے بدر جہاں بہتر ہو۔ اس صورت میں میں تمہاری رہنمائی کیسے کر سکتا ہوں؟ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، میرا استعفیٰ قبول کریں اور مجھے موقع دیں تاکہ میں بھی اپنی روحانی کمزوریوں کو دور کر سکوں۔ یہ سن کر وہ میرا منہ تکنے لگے، بڑے حیران ہوئے، مگر انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے مرشد و پیر کہنا چھوڑ دیا۔ ان میں سے وہ جو سب سے زیادہ صاحب صلاحیت تھا اور ہمیشہ قصب فیض میں پیش رہتا تھا، میری طرف منہ کر کے بولا، بہت اچھا، ہم سب نے آپ کی بات مان لی۔ اب ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ نے اتنے دنوں کی بزرگی کے بعد اس فروتنی کے مظاہرے کا حوصلہ کیسے پایا؟ ہمیں صاف صاف حقیقت حال سے آگاہ کریں۔
میں نے انہیں بتایا کہ پچھلی رات میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، اللہ سبحانہ کی عظمت و قدرت مجھے یاد دلائی، کبریائی و بڑائی کا صرف اسی کے لیے زیبا ہونا مجھے بتایا۔ استاد محترم کبر و انا کی سرکوبی کے لیے جو روایات سنایا کرتے تھے مجھے یاد دلائیں، خاص طور پہ مندرجہ ذیل روایات جو ائمہ اطہار علیہم السلام سے بار بار روایت ہوئی ہیں، ان کو تحریری طور پر میری نظروں کے سامنے پیش کیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 213 حدیث نمبر 3 میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ کا لباس ہے، جو شخص اسے اپنے جسم پر پہننے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ دوسری طرف میری حقیقت مجھے بتائی کہ میں اتنا گھٹیا اور پست ہوں کہ شیطان اور نفس امارہ کے مقابلے میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور واقعیت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ جو شخص ایسا ہو وہ اتنا بے قدر ہے کہ کبھی شمار و قطار میں نہیں۔ اس کے بعد سورہ عبس کی آیت نمبر 17 سے 22 تک مجھے سنائیں، جن میں اللہ سبحانہ نے خود غرض انسان کی خباثت کا ذکر کرتے ہوئے اسے جھنجھوڑا ہے۔ غارت ہو انسان، کس قدر حقائق سے چشم پوشی اور کفران نعمت کرتا ہے، بالکل بھول ہی گیا ہے کہ گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اللہ سبحانہ کے فضل خاص سے پیدا ہوا ہے اور پلا بڑا بھی، پھر انجام کار ایک بدبودار لاشے کی صورت میں قبر میں چلا جائے گا۔ حضرت امیر علیہ السلام کا شہرہ آفاق قول ہے کہ حیرت ہے انسان پر جو ابتدا میں نطفہ گنیدہ اور آخر میں متعفن شدہ لاشا ہونے اور ان دو انتہاؤں کے درمیان ہمیشہ گندگی میں رہنے کے باوجود کس طرح سے تکبر کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 234۔ میں نے یہ تمام باتیں ان صاحب کو صاف صاف بتلا دیں اور اس دن کے بعد میں نے اپنے اندر سے کبر و تکبر کی خبیث صفت کو نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں آئندہ بھی اس کو اپنے قریب نہ آنے دوں گا۔ میں نے تواضع کے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے۔ نمبر 1، سب کو پہلے سلام کرنا۔ نمبر 2، کسی کو اپنے ہاتھ چومنے نہ دینا۔ نمبر 3، لوگوں سے اپنے لیے دعا کی التماس کرنا۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ کے سامنے اپنی بیچارگی اور کمبائیگی کا برملا اعلان کرنا۔ نمبر 5، لوگوں سے اپنی بخشش کے لیے دعا کرنے کی استدعا کرنا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں اور الحمدللہ ہم صفحہ نمبر 160 پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگلے پارٹ سے ہم یہیں سے آپ کے سامنے ریڈنگ کو کنٹینیو کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی اللہ سبحانہ سے محبت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔